حکایات رومی حکایت نمبر 5 سحر قاتل مشورہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو علی الاعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا پستی میں جنوں انس شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں دریاؤں جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے، اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ شخص ہر مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا ہے اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام مجھے بتائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے کے سینکڑوں کے کفر ٹوٹ جائے اور وہ مشرف با اسلام ہو جائیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کرو تاکہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، اپنے خانہ تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنے تمام تر خواہشات نفسیانہ کو مریضہ الہی کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس سے جو دولت تمہیں ملے گی وہ رشک کے قابل ہوگی، خواہشات ابر کو پھاڑنے کے بعد مہتاب حقیقی کا نور تابہ مست کر دے گا۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے اور تو کیڑے کی طرح لذات جسمانیہ میں مصروف ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کے لیے حلالت میں ملا ہے۔ اطاعت کے حالت میں کیا کچھ اطاعت ہوگا، جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے، تو اس عنایت وفا کی حالت میں تجھے کس درجہ تک عطا ہوگی۔ اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ تجھے ہمیشہ جوان رکھے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ حضرت آسیہ کا جواب مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا۔ کہا کہ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے جب یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، ارے اس وعدے پر جان قربان کر دے، کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی ہے اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے تو اس مجلس میں فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت تمہیں دی ہے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تم مشورہ ڈھونڈتا پھرے، یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جسے رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگی۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں ہے کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا، وہ برقرار کیسے رہا؟ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہاں سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔ اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں، فرشتوں ان کے منہ پر اور اوپروں پر ملتے ہیں فرشتوں کو، اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر تک وزن نہیں کرتے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، تو پسو پیش نہ کر، ایک قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے، تکبر کے باعث اراض نہ کر، تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جاوے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جو خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، دریائے رحمت خود تجھے بلا رہے ہیں، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ہاتھوں ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ کے بالکل مطیع کر دے۔
جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر لے تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن کو خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا، گردن تکبر اونچی رکھے گا؟ تو فقط مت کر، جلد محبوب حقیقی سے جا ملے گا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنی تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ دے رہا ہے، تو دوڑ جا۔ دیکھ تو صحیح ہے فرعون، اس قدر تیرے کفر و عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور تاج شاہی قابل قدر نہیں ہے؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو، ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں۔ اس سوگداز کے ساتھ حضرت آسیہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ اللہ سے رجوع کر لے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم پھر اپنے وزیران مان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ نے کہا، اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں ہے، بھلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے؟ نا اہل کے وزیر بھی نا اہل ہی ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دی، اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پلا اور غم و غصے سے آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا، رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹک دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ! آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کے مسخر احباب مشرق و مغرب تک آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، سلاطین آپ کے آستانہ خاک بخوشی چومتے ہیں، انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود معبود بنے ہیں، آپ نے ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام قبول کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار ڈالیے، تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائے۔ مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی ہیں، مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام نشان نہیں ہے۔ جو زہر قاتل مشورہ حامان نے دیا ہے، اس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں، یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اس زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی کا عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صد افسوس کہ یہ گہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھا۔ درس حیات، جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو، اور اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔